بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عقل پارٹ 3۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، عقل مند جھوٹ نہیں بولتا، ہر چند خواہش تباہ ہو۔ اے ہشام، جس کے لیے مروت نہیں اس کے لیے دین نہیں، اور مروت اسی کے لیے نہیں جس کے پاس عقل نہیں۔ ازروئے قدر و منزلت سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے لیے دنیا کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ آگاہ ہو کہ تمہارے ابدان کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں، پس ان کو جنت کے سوا کسی کے بدلے میں نہ بیچو۔ اے ہشام، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے تھے، عقل مند کی علامت یہ ہے کہ اس میں 3 خصلتیں ہوں: جب سوال کیا جائے تو جواب دے، اور جب قوم عاجز ہو تو بولے اور مشورہ دے ایسی رائے سے جس سے اس کے اہل کی اصلاح ہو۔ جس میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ احمق ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجلس کے صدر میں نہ بیٹھے مگر وہ شخص جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں یا کم سے کم ان میں سے ایک ہو، اور جس میں ایک بھی نہ ہو وہ احمق ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جب تم حاجتوں کو طلب کرو تو اس کے اہل سے طلب کرو۔ کسی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اہل کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خدا نے کیا ہے کہ اولو الالباب نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا وہ صاحبان عقل ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا صلاح و دوستی کا سبب ہوتا ہے، اور آداب علماء باعث زیادتی عقل ہے، اور عاقل حکمرانوں کی اطاعت بسبب عزت ہے، اور اپنے مال کو نفقہ اہل و عیال میں خرچ کرنا مروت ہے، اور طالب مشورت کو راہ نیک دکھانا حق نعمت ہے، اور ایذا رسانی سے باز رہنا کمال عقل اور راحت بدن ہے، جلد یا بدیر۔ اے ہشام، عقل مند بات نہیں کرتا اس سے جس کے جھٹلانے سے ڈرتا ہے، اور نہیں سوال کرتا اس سے جس کے منع کرنے سے ڈرتا ہے، اور جس پر قابو نہ ہو اس کا وعدہ نہیں کرتا، اور نہیں امید کرتا اس چیز کی جس کی امید باعث سرزنش ہو، اور نہیں قدم اٹھاتا ایسی چیز کی طرف کہ خبر کی بنا پر اس کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل ایک پردے میں پنہاں ہے، اور بخشش مال بخوبی نمایاں ہے، پس اپنے خلق کی خرابی کو بخشش سے چھپا لے، اور اپنی بد خواہشوں کو اپنی عقل سے قتل کر۔ تیرے لیے باطنی محبت قائم رہے گی، اور لوگوں کی ظاہری دوستی نمایاں ہوگی۔ سماع سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے دوستوں کی ایک جماعت موجود تھی، اور عقل و جہل کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، عقل اور اس کے لشکر کو، اور جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو، ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع نے کہا، میری جان آپ پر فدا ہو، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدائے عز و جل نے عقل کو پیدا کیا، اور وہ روحانین میں سب سے پہلی مخلوق ہے جس کو اپنے نور سے یمین عرش سے پیدا کیا۔ اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر کہا آگے آ، وہ آگے آئی۔ خدا نے فرمایا، میں نے تجھ کو خلقت عظیم کے ساتھ پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ پھر جہل کو پیدا کیا کھاری دریا سے جو ظلماتی تھا، اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر کہا آگے آ، وہ آگے نہ آیا۔ خدا نے کہا
تو نے تکبر کیا اور اس پر لعن کی۔ پھر خدا نے عقل کے لیے 75 خوبیوں کا لشکر عطا کیا۔ جب جہل نے عقل کا یہ عزت و اکرام دیکھا تو عقل کی عداوت اس کے دل میں سما گئی۔ جہل نے کہا، اے معبود، تو نے میری طرح عقل کو بھی پیدا کیا ہے، تو نے اس کو صاحب کرامت و قوت بنا دیا۔ میں اس کی ضد ہوں، میرے لیے کوئی قوت نہیں، پس جیسا لشکر اسے دیا ہے اپنی رحمت سے مجھے بھی دے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، اگر تو نے اس لشکر کی نافرمانی کی تو میں تجھے اور تیرے لشکر کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں راضی ہوں۔ پس خدا نے اسے بھی 75 فوجی دیے۔ پس عقل کی فوج جن 75 سے بنائی گئی وہ یہ ہیں: خیر، جو وزیر عقل ہے اس کی ضد شر ہے جو وزیر جہل ہے، ایمان جس کی ضد کفر ہے، تصدیق جس کی ضد انکار ہے، امید جس کی ضد مایوسی ہے، عدل جس کی ضد ظلم ہے، رضا جس کی ضد غصہ ہے، شکر جس کی ضد کفران ہے، طمع امور خیر میں زیادتی کی خواہش اس کی ضد یاس ہے، توکل جس کی ضد حرص ہے، مہربانی یا نرم دل جس کی ضد سخت دلی ہے، رحمت جس کی ضد غضب ہے، علم جس کی ضد جہل ہے، فہم جس کی ضد حماقت ہے، تفقہ جس کی ضد تہتک ہے، زہد جس کی ضد رغبت ہے، خوش خوئی جس کی ضد بدخوئی ہے، ڈرنا جس کی ضد جرت ہے، یعنی بدی سے ڈرنا جس کی ضد بے باکی ہے، فروتنی جس کی ضد دعویٰ و بزرگی ہے، اور فقر و سخن میں آہستگی اس کی ضد جلد بازی ہے، اور حلم کی ضد دشنام دہی ہے، اور خاموشی کی ضد ہرزہ گوئی ہے، اور قبولیت کی ضد سرکشی ہے، تسلیم کی شک ہے، صبر کی ضد بے قراری ہے، درگزر کی ضد انتقام ہے، استغنا کی ضد فقر ہے، تذکر کی ضد سہو ہے، حفظ کی ضد نسیان، مہربانی کی ضد قطع تعلق، اور قناعت کی ضد حرص ہے، محتاجوں سے ہمدردی اس کی ضد ہمدردی کو روک دینا ہے، اور محبت کی ضد عداوت ہے، اور وفا کی ضد عذر، اور طاعت کی ضد معصیت ہے، اور گریہ و زاری کی ضد سرکشی، اور سلامتی کی ضد بلا، اور محبت کی ضد بغض ہے، اور سچ کی ضد جھوٹ، اور حق کی ضد باطل، اور امانت کی ضد خیانت ہے، اور بے غرض کہنے کی ضد غرض آلود بات کرنا ہے، اور چیزوں کا جلد تصور کرنا اس کی ضد کو دن بننا ہے، فہم کی ضد غبی ہونا ہے، اور معرفت کی ضد انکار ہے، اور کسی کی بدی سے چشم پوشی کی ضد اس کا ظاہر کر دینا ہے، حاضر و غائب میں کسی ایک روش پر رہنا اس کی ضد ہے، دوزخی ہونا اور اپنے راز کو چھپانا اس کی ضد ہے ظاہر کرنا، اور نماز کو ادا کرنا اس کی ضد غفلت سے پیروی ائمہ کو ضائع کرنا ہے، اور روزہ رکھنا اس کی ضد ہے شکم پرستی، جنگ کرنا دشمن دین سے اس کی ضد ہے حق سے روگردانی، اور حج کی ضد ہے پیمان الہی کو پس پشت ڈالنا، اور لوگوں کی باتوں پر نگاہ رکھنا اس کی ضد ہے چغل خوری، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اس کی ضد ہے ان کی نافرمانی، اور حقیقت کی ضد ہے ریا، اور معروف کی ضد منکر ہے، اور ستر کی ضد اظہار خوبی، اور تقیہ کی ضد ہے اظہار حق بے باکی سے کرنا، اور انصاف کی ضد ہے لوگوں کے درمیان تفاوت قائم کرنا، بے وجہ اور دشمن سے رضا جوئی،
جس میں دونوں کے لیے بہتری ہو اس کی ضد زیادہ روی ہے، اور پاکیزگی کی ضد چرک ہے۔ شرم کی ضد بے شرمی ہے، اور میانہ روی کی ضد حد سے گزرنا ہے۔ راحت کی ضد تعب، اور سہولت کی ضد صعوبت، اور برکت کی ضد نحوست، اور عافیت کی ضد بلا، اور والقوام کی ضد مقاصرہ، ضد حکمت خواہش ہائے بد، اور وقار کی ضد سبکی، اور سعادت کی ضد شقاوت، توبہ کی ضد اضرار، استغفار کی ضد ہے اغترار، باوجود گناہ نعمت ہائے الہی کھانا، اور نگہداری امر و نہی کی ضد ہے سہل انکاری، اور دعا کی ضد ہے اس سے روگردانی، اور نشاط کی ضد ہے کاہلی، خوشی کی ضد حزن ہے، الفت کی ضد فرقت، اور سخاوت کی ضد بخل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔